11واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 104۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ ترجمہ۔ فرمائیے اے لوگو، اگر تمہیں کچھ شک ہو میرے دین کے بارے میں تو سن لو، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو مارتا ہے تمہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اہل ایمان سے۔ سورہ یونس آیت نمبر 104 کی تفسیر۔ کفار مکہ کو صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ دلائل و براہین کی روشنی پھیل چکی ہے اور کوہ و دمن جگمگا رہے ہیں، اور تم ابھی تک شک اور تردد کا شکار ہو تو ہو۔ مجھے تو تمہارے مذہب کے جھوٹا ہونے اور تمہارے عقائد کے باطل ہونے میں ذرا تأمل نہیں، اس لیے میں تو کسی قیمت پر تمہارے ان پتھر کے گھڑے ہوئے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا۔ میرا سر نیاز تو صرف اس قادر و قیوم کی بارگاہ سمدیت میں جھک سکتا ہے جس کے قبضے میں تمہاری زندگی اور موت دونوں ہیں۔ میں تو یہ نادانی نہیں کر سکتا کہ اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بناؤں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤں جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس حکم سے سرتابی کی مجھ میں تو ہمت ہے نہیں۔ تم دنیا بھر کی دولت لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دو یا مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑو، میں جادہ حق سے سر منہ انحراف نہیں کروں گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 105۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ۔ نیز مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ سیدھا کر لے اس دین کی طرف ہر کجی سے بچتے ہوئے، اور ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والوں سے۔ سورہ یونس آیت نمبر 105 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ نیز مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اس دین برحق کی طرف اپنا رخ سیدھا کر لو، اور قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ تمام دوسری چیزوں سے منہ مڑ جاتا ہے۔ اگرچہ اقیم وجہ کا کے حکم میں جو جلال ہے وہ کسی مزید توضیح کا محتاج نہیں، لیکن اس مضمون کی اہمیت کے پیش نظر حنیفہ کا اضافہ فرمایا۔ یہ اقیم کی ضمیر خطاب سے حال ہے، اور اس کا معنی ہے ہر باطل سے منہ موڑ کر ہمتن حق کی طرف متوجہ ہو جانا، یعنی اے ہادی عالم، ہر باطل سے خواہ وہ کسی رنگ میں ہو، کسی روپ میں ہو، اپنا منہ موڑ لو اور کمال یکسوئی کے ساتھ صرف اس دین حق کی طرف رخ کر لو۔ سچ تو یہ ہے کہ دین اسلام قبول کر لینے کے بعد کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی انفرادی یا اجتماعی، معاشی یا سیاسی رہنمائی کے لیے کسی اور نظام حیات کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ جب تک کتاب و سنت کا دامن ہم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات وزن رکھتی تھی، ہماری سیرت پرکشش تھی، اور ہمارے کردار میں ایک روب تھا۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 105 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والوں سے۔ صرف یہی شرک تو نہیں کہ غیر خدا کو خدا مان لیا جائے، بلکہ اگر کوئی مدعی اسلام قرآن کے واضح احکام کو نظر انداز کر کے اپنی معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے کسی غیر اسلامی نظام کی قیادت قبول کرنے کے لیے بےتاب نظر آتا ہے، یا اپنے سیاسی نظام کو کسی دوسری سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے، یا اسے اسلام کا لایا ہوا تمدن پسند نہیں اور وہ اجنبی طرز تمدن پر فریفتہ ہو چکا ہے، تو آپ اسے شرک کا مرتکب نہیں کہیں گے تو کیا مومن کہیں گے؟ وہ ارباب اختیار جنہیں قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، انہیں قرآن مجید کے اس پرجلال ارشاد کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 106۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ۔ اور نہ عبادت کر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے تجھے اور نہ ضرر پہنچا سکتا ہے تجھے، اور اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تیرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 کی تفسیر۔ جب نفع و ضرر کا کلی اختیار اسی کے دستے قدرت میں ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا کتنی بڑی نادانی ہے۔ لا تدعو لا تعبد۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ۔ اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو نہیں دور کرنے والا کوئی اسے بجز اس کے، اور اگر ارادہ فرمائے تیرے لیے کسی بھلائی کا تو کوئی رد کرنے والا نہیں اس کے فضل کو۔
سرفراز فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہی بہت مغفرت فرمانے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 کی تفسیر۔ اللہ جل مجدہ کی قدرت کاملہ کا ذکر کس دل نشین پیرائے میں کیا جا رہا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 108۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوکیل۔ ترجمہ: اے حبیب فرمائیے، اے لوگو، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی تباہی کے لیے، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 108 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اے مکہ کے باشندو، اے عرب کے رہنے والو، بلکہ اے آدم کی ساری اولاد، کان کھول کر سن لو، مطلع ہدایت پر آفتاب محمدی طلوع ہو چکا، نیکی کی شاہراہ جگمگا اٹھی، شک و شبے کی دھند دور ہو گئی، تبلیغ حق کا حق ادا کر دیا گیا۔ اب تمہاری مرضی، دعوت حق کو قبول کرو یا گمراہی کے گڑھے میں پڑے رہو، تم کوئی سا طرز عمل اختیار کرو، تم آزاد ہو۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اگر رشد و ہدایت کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہوگا، اور غلط روی سے باز نہ آئے تو اس کا نقصان بھی صرف تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 108 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور میں تم پر نگران نہیں ہوں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں، تم جانو اور تمہارا کام جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 109۔ واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، آپ پیروی کرتے رہیں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور ظلم کفار پر صبر کیجئے یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 109 کی تفسیر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اجمل التسلیم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب، آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو وہی آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، بے خوف و خطر اس پر عمل پیرا رہیں، ان کی اذیت رسانیوں اور دل آزاریوں پر صبر فرماتے رہیں۔ فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے، فیصلہ کرنے والا خود رب العالمین ہوگا، اور وہی سب سے بہتر اور صحیح فیصلہ فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الذی بتوفیقہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی حبیبہ الذی بجاہہ تقبل الحسنات ویحفظ السالک عن العثرات وعلی آلہ وصحابہ منابع الخیرات و مصادر البرکات۔ یہاں پر 11ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر سورہ یونس مکمل ہوئی۔